حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، اے امام وقت، آپ کرب و بلا میں موجود تھے۔ ہم نے سنا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے تو آپ کا گھوڑا آپ کا طواف کر رہا تھا اور زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اے رسول اللہ کے نواسے، امام حسین کا گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام زار و قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، اے لوگو، جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے تو وہ گھوڑا رسول اللہ کے نواسے کا طواف کر رہا تھا تاکہ کوئی بھی تیر نیزہ امام حسین کو نہ لگے، اور زور زور سے فوج یزید سے یہ کہہ رہا تھا، وائے ہو اس امت پر جو اپنے ہی نبی کے نواسے کو قتل کرتی ہے۔ اے رسول خدا کے نواسے، کیا وہ گھوڑا اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ اتنے میں امام محمد باقر علیہ السلام چیخ کے رونے لگے اور فرمانے لگے، وہ گھوڑا کہہ رہا تھا کہ اے میرے آقا، بس ایک بار آپ پھر میری پشت پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے کے جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کا تیر آپ کو چھو نہ سکے گا۔ اس وقت میرے دادا حسین نے فرمایا، اے ذوالجناح، جاؤ خیام چلے جاؤ، میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ ان کا امام حسین اپنے نانا رسول خدا سے جا ملا۔ بس وہ گھوڑا خیام کی طرف بڑھا اور بیبیوں کے خیام کے باہر آ کے زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ بیبیوں نے یہ سوچا کہ شاید ہمارے مولا حسین آئے ہیں، لیکن جیسے ہی آ کے دیکھا تو دیکھیں سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں، امام حسین کا گھوڑا تیروں اور زخموں سے چور۔ اتنے میں بی بی سکینہ ذوالجناح کے قریب آ کے کہتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتا کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے تو وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا یا انہیں پیاسا ہی قتل کر دیا؟ بس یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ بی بی سکینہ پھر سے فرماتی ہے، تیری لٹکی ہوئی سین بتاتی ہے، تیری کٹی ہوئی باغیں بتاتی ہیں کہ میرے بابا گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ گھوڑے سے گر گئے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا، اے نواسہ رسول، پھر وہ ذوالجناح کہاں گیا؟ بس امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورا لشکر اس ذوالجناح کو حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ گھوڑا رسول اللہ کا گھوڑا تھا، لیکن اس ذوالجناح نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میرا سوار نہیں رہا، اب میں جینا نہیں چاہتا۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو امام حسین کے ذوالجناح مرتجس پر، سلام ہو ہر اس آنکھ پر جو امام حسین کے غم میں روتی ہے۔ ایک ایسی سوچ اور غلط فہمی کو عام کیا گیا ہے کہ شیعہ محرم کے ایام میں نیاز میں یا سبیل میں کچھ غلط تو نہیں ملاتے اور اسی وجہ سے وہ نیاز کو نہیں کھاتے کہ یہ شیعہ کے گھر سے آئی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام امام سجاد اور بیبیوں سے الوداع کہنے کے لیے خیمے میں آئے تھے تب آپ نے فرمایا تھا کہ میرے چاہنے والوں سے فرمانا کہ میں 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا تھا، جب مجھے شہید کیا گیا، جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد رکھیں۔ تب سے امام حسین سے محبت کرنے والے، مودت کرنے والے جب جب محرم کے ایام آتے ہیں تو جتنی ان کے دامن میں وسعت ہوتی ہے اس حساب سے امام حسین کی سبیلیں لگاتے ہیں اور امام حسین کے نام کا نیاز بچوں اور اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارے امام حسین کو بھوکا پیاسا کر کے، ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا کر کے شہید کیا گیا، اور یہ نیاز وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے بچے بھی کھاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز وہ خود کھائیں اور جو چیز وہ اپنے امام سے منسوب کر لیں جن کی وہ اتنی تعظیم کرتے ہوں، ان میں کوئی نجس چیز ملائیں؟ بالکل نہیں۔ اور محرم کے ایام میں صرف شیعہ امام حسین کی نیاز نہیں کرتے بلکہ امام حسین کی سبیلیں اور نیاز مختلف مذہب اور مسلک کے لوگ کرتے رہتے ہیں، اور اس نیاز اور سبیل کی یہ کرامت ہے کہ جو انسان جو دعا، جو منت دل میں رکھ کے امام حسین کا نیاز کرتا ہے، امام حسین کی سبیل لگاتا ہے تو اللہ پاک 1 سال کے اندر ہی اس کی مانگی ہوئی دعا پوری کر دیتا ہے۔ تبھی امام حسین کی سبیلیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور امام حسین کا نیاز گلی گلی عام نظر آتا ہے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ امام حسین فرقوں کے امام نہیں
बल्कि पूरे आलम इस्लाम के इमाम हैं।